إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ ایمان لائیں گے وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ہم نے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا ہم ان لوگوں کو ضرور برضرور ظاہر کریں گے جو سچے لوگ ہیں اور انہیں بھی ضرور برضرور ظاہر کریں گے جو جھوٹے ہیں بھائیوں دوستوں بزرگوں قابل احترام خواتین اسلام آج کل فتنوں کا آزمائشوں کا دور ہے ان حالات میں ایک مسلمان کا کردار کیا ہونا چاہیے آج کے خطبہ جمعہ میں اختصار کے طور پر ان باتوں کا ذکر کیا جائے گا بھائیوں دوستوں بزرگوں دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو خیر اور شر سے واسطہ پڑتا ہے اللہ ذوالجلال خیر دے کر بھی بندوں کو آزماتا ہے اور بعض اوقات پریشانیاں دے کر بھی اللہ ذوالجلال بندوں کو آزماتا ہے کسی کو بیماری دے کر کسی کو خوشحالی دے کر کسی کو صحت اور تندرستی دے کر کسی کو فقر و فاقہ دے کر غرض اچھے حالات بھی آتے ہیں تاکہ اللہ ذوالجلال اس بات کو دیکھیں
کہ کون اللہ کا شکر کرتا ہے اور خوشحالی کے دور میں اللہ ذوالجلال کی اطاعت و فرما برداری کیسے کرتا ہے، اسی طرح پریشانیاں بھی آتی ہیں، اللہ مالک آزماتے ہیں کہ کون صبر کرتا ہے۔ اور میرے بھائیوں دوستو، دنیا میں رہتے ہوئے ہمیشہ کبھی کسی کو سکھ نہیں ملا اور ہمیشہ کبھی کوئی دکھی نہیں رہا، سکھ بھی ملتا ہے، دکھ بھی ملتا ہے، اور اللہ ذوالجلال بندوں کو آزماتے ہیں۔ بعض اوقات اللہ ذوالجلال مال دے کر بندوں کو آزماتے ہیں، اولاد دے کر آزماتے ہیں۔ فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ فرمایا بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہیں، آزمائش ہیں، اور اللہ ذوالجلال کے ہاں اجر ہے۔ اسی طرح کیونکہ مال اور اولاد کی وجہ سے بسا اوقات انسان اپنے رب سے غافل ہو جاتا ہے، دین سے غافل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ان فتنوں میں ایک شہوات اور خواہشات کا فتنہ ہے، جس کی محبت لوگوں کے دلوں میں اللہ نے مزین کر دی ہے۔ اللہ مالک فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ فرمایا لوگوں کے لیے عورتوں بیٹوں سونا چاندی کے جمع کردہ خزانوں، عمدہ قسم کے گھوڑوں مویشیوں اور کھیتیوں میں خواہشات کی محبت اللہ نے مزین کر دی ہے۔ پھر فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المعاب۔ میرے بندو یہ ساری چیزیں تو دنیا کا سامان ہے، اصل چیز جو ہے وہ اللہ ذوالجلال کے پاس ہے۔ اسی طرح میرے بھائیو دوستو، فتنوں میں ایک فتنہ شبہات کا فتنہ ہے، جو بعض نادان لوگوں کی طرف سے پیش کیے جاتے ہیں، جن کی نیتوں میں فتور ہوتا ہے، ارادوں میں فساد ہوتا ہے، حق کو باطل اور باطل کو حق بنا کر اپنی چرب زبانی کے ساتھ، اپنی تیز زبانی کے ساتھ، لفاظی کے ساتھ لوگوں میں پیش کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ حق پر ہیں، حالانکہ ان کے پاس سوائے لفاظی کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح اس دور میں ان فتنوں میں ایک بہت بڑا فتنہ میڈیا کا فتنہ ہے، خواہ وہ الیکٹرانک فتنہ ہو، پرنٹ فتنہ ہو، سوشل میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو۔ اس میڈیا نے ایسا انقلاب پیدا کر دیا ہے کہ پوری دنیا آپ کے ہاتھوں میں ہے، جو چاہیں سو دیکھ لیں، جو چاہیں سو کر لیں۔ میرے بھائیوں، اس فتنے نے انہیں اوریانی، بے شرمی، بے غیرتی اور بے حیائی کا طوفان پیدا کر دیا ہے۔ وہ چیزیں جو آپ نے کبھی سنی نہیں تھی وہ آج ہر شخص کے پاس ہیں۔ میرے بھائیوں، ان میں اچھی معلومات بھی ہیں لیکن وہ تھوڑی ہیں، غلط معلومات زیادہ ہیں۔ ہر بندہ یا خواہ اس کے پاس علم ہو یا نہ ہو، وہ بھی اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، لکھتا ہے۔ ایسی ایسی باتیں، ایسی ایسی احادیث، ایسے ایسے مسائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے لگائے جاتے ہیں جن کا ذکر نہ اللہ کے قرآن میں ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے۔ میرے بھائیو دوستو، غلط عقائد، بدعات، خرافات، فحاشی، عریانی نیٹ پر پورے زور و شور سے دعوت دے رہی ہے۔ اسی طرح جھوٹ، فراڈ، دیگر برائیاں آپ کو عام ملیں گی۔ اللہ ذوالجلال کا حکم ہے، فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ کاش ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے کہ ہم زبان سے جو بھی لفظ بولتے ہیں، جو بھی ہاتھ سے لکھتے ہیں، کل قیامت کے دن وہ ہمیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ کہا جائے گا اقرا کتابک
کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج اپنی کتاب پڑھیے جو دنیا میں کرتے رہے آج تیرے سامنے ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں دوستو، ان فتنوں میں ایک بڑا فتنہ بدعملی کا فتنہ ہے جو اسلامی ممالک میں بہت زیادہ ہے، جہاں نہ عزتیں محفوظ ہیں، نہ جانیں محفوظ ہیں، نہ مال محفوظ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کرتے ہوئے فرمایا تھا، فرمایا قیامت کے نزدیک یتقارب الزمان ویقبض العلم وتظہر الفتن، فرمایا اس وقت قریب ہو جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا، لوگ علم کو جانیں گے لیکن اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، اور فرمایا فتنے عام ہو جائیں گے، لوگوں کے دلوں میں یلق الشح، فرمایا لوگوں کے دلوں میں لالچ ڈال دیا جائے گا، حلال حرام طریقے کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، بس مال جمع کرنا ہے جیسے بھی آ جائے، اور فرمایا وَيَكْسُرُ الْحَرَجِ، فرمایا حرج عام ہو جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ حرج کیا ہے؟ فرمایا عام قتل ہو جائے گا، لوگ عام قتل کریں گے، نہ قاتل کو پتا ہوگا میں کس لیے قتل کر رہا ہوں، اور نہ مقتول کو پتا ہوگا مجھے کس لیے قتل کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ میرے بھائیوں دوستو، مسلمان کے خون کی عزت، مسلمان کے خون کی حرمت اللہ ذوالجلال کے نزدیک بیت اللہ سے بھی زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، فرماتے ہیں ما اعظم شان کا، تیری کتنی اللہ نے شان بنائی ہے، لیکن یاد رکھ ایک مسلمان کی عزت اور حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دینا اللہ کے لیے آسان ہے ایک مسلمان کے قتل کے مقابلے میں۔ فرمایا اگر ساری دنیا کے لوگ زمین و آسمان کے سب ایک مسلمان کے قتل میں جمع ہو جائیں لاقبہم اللہ فی النار، اللہ سب کو جہنم میں ڈال دے، مگر آج مسلمان کا خون بالکل آسان ہے۔ وقت کے تقارب سے مراد یہ بھی ہے لوگوں میں بگاڑ جلدی پھیلے گا، جیسے کہ آج پہلے وقت میں ایک بات نکلتے کئی مدت لگ جاتی تھی، لیکن آج سیکنڈوں میں ایک بات پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ وقت تنگ ہو جائے گا، بے برکتی ہو جائے گی، اور علم لوگوں کے پاس علم ہوگا، جس علم کو جانیں گے لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کریں گے۔ اللہ ذوالجلال میرے اور آپ کے حال پر رحم فرمائے۔ اسی طرح میرے بھائیوں دوستو، ان فتنوں میں ایک بہت بڑا فتنہ مسلمانوں میں فرقہ واریت کا فتنہ ہے، جس نے امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ امت جس کا رب ایک، نبی ایک، قبلہ ایک، آج بے شمار ٹکڑے بن چکے ہیں۔ وَكُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر بندہ اپنی جگہ پر خوش ہے، مگن ہے، اور عامت الناس پریشان ہے کہ کون سا گروہ اختیار کیا جائے۔ میرے بھائیوں دوستو، اس گروہ کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی تھی، فرمایا ما انا علیہ واصحابی، لوگوں وہ گروہ ہے جس پر آج میں اور میرے صحابہ کرام چل رہے ہیں، وہ کتاب اللہ اور سنت صحیحہ کا گروہ ہے جو قیامت تک جاری رہے گا، خواہ وہ تھوڑا ہی ہے لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ قیامت تک رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بادروا بالاعمال فتنا کقطع اللیل المظلم، لوگوں نیک اعمال میں جلدی کر لو اس سے پہلے کہ اتنے فتنے آ جائیں جس طرح کالی رات اندھیری رات ہوتی ہے۔ فرمایا یصبح الرجل مؤمن ویمسی کافر یبیع دینہ بعرض من الدنیا، فرمایا ایک بندہ اس فتنوں میں رات کو مومن ہوگا، رات کسی فتنے میں مبتلا ہو کر صبح کافر ہو جائے گا، صبح مومن ہو جائے گا، رات کو کسی فتنے میں مبتلا ہو کر کافر ہو جائے گا، اور فرمایا اپنا دین دنیا کے تھوڑے سامان کے بدلے بیچ ڈالے گا۔ میرے بھائیوں دوستو، یہ فتنے آج موجود ہیں اور اتنے زیادہ ہیں کہ ہم ان کو جانتے بھی ہیں اور نہیں بھی جانتے، لیکن اللہ ذوالجلال
اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ آزمائش کرنا چاہتے ہیں کہ کون ان فتنوں میں استقامت اختیار کرتا ہے اور کون اس فتنوں کو میں ایمان کو چھوڑ کر کفر کی طرف پلٹ جاتا ہے، جیسا کہ اللہ ذوالجلال نے اس آیت میں فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ میرے بھائیوں دوستو، اس کا حل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا تھا، فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ۔ لوگو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم فتنوں سے بچنا چاہتے ہو میری سنت پر چلو اور خلفاء راشدین کے طریقے پر چلو، کیونکہ ان کے زمانے میں بھی فتنے آئے تھے، کس طرح انہوں نے ان فتنوں کا مقابلہ کیا تھا، اور فرمایا جو ان کا راستہ ہے ان کا راستہ صرف ایک ہی تھا، اللہ کا قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنہ آئے گا عن قریب، مسلمان کا بہترین مال اس کی بکریاں ہوں گی، فرمایا جنہیں وہ لے کر پہاڑوں میں چوٹیوں میں چلا جائے گا اپنے ایمان کو بچانے کے لیے۔ میرے بھائیوں دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستکون فتن القاعد فیہا خیر من القائم، ان قریب فتنے ہوں گے جس میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، کھڑا ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ کیا مانا کہ جو شخص جتنا بھی ان فتنوں سے اپنے دین اور ایمان کو بچا سکتا ہے اتنا ہی وہ بہتر ہوگا۔ فرمایا وَمَن يَشْرِفْ اللَّهَ فَاسْتَشْرِفْهُ، اور جو شخص ان فتنوں میں جھانکے گا دیکھو اس میں کیا ہے، اس کلپ میں کیا لکھا ہو، کیا ہے اس میں کیا ہے، فرمایا وہ اس میں داخل ہو جائے گا، اور جو اس سے پناہ طلب کرے گا اللہ اسے پناہ دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سعید لمن جنب الفتن، خوش نصیب بندہ وہ ہے جو فتنوں سے بچا لیا گیا۔ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا والے صبر فواہا، اور جو فتنے میں مبتلا ہو گیا مگر اس نے صبر کیا اس کے کیا ہی کہنے ہیں۔ اور اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ ذوالجلال سے ہم فتنوں کی پناہ مانگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا تھا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن۔ میرے صحابہ تمام فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو، جو ظاہر فتنے ہیں جو باطن فتنے ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام نے بھی کہا نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، ہم ان تمام فتنوں سے اللہ ذوالجلال کی پناہ مانگتے ہیں جو ظاہر ہوئے اور جو ابھی ظاہر نہیں ہوئے۔ خود اللہ ذوالجلال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیمات دی، فرمایا یا محمد اذا صلیت فقل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نماز سے فارغ ہو جائیں یہ دعا پڑھا کیا کریں، یہ دعا پڑھا کریں اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ۔ اے اللہ میں تجھ سے نیک کاموں کے سوال کرتا ہوں، برے کاموں سے بچنے کی توفیق طلب کرتا ہوں اور مساکین کے ساتھ محبت کا سوال کرتا ہوں۔ یا اللہ جب تم اپنے بندوں کو فتنوں میں مبتلا کریں تو اس وقت مجھے اس میں مبتلا کیے بغیر میری روح کو قبض کر لینا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جب فتنے قائم ہو جائیں، فتنے آ جائیں جیسا کہ آج کل بے شمار فتنے ہیں، فرمایا اس وقت انسان کو صرف دعا ہی ان فتنوں سے نجات دے سکتی ہے۔ خلوص دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ اللہ ذوالجلال سے دعا کرے، اللہ اس کو استقامت عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں دوستو، فتنوں سے بچنے کے لیے انسان کو عقیدہ توحید پر ثابت قدم رہنا چاہیے، اور عقیدہ توحید اس بات کی ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ جو بھی آزمائشیں آتی ہیں وہ اللہ ذوالجلال کی طرف سے آتی ہیں۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ۔
واللہ بکل شیء علیم۔ فرمایا جو مصیبت آتی ہے اللہ کے حکم سے آتی ہے، اور جو بندہ اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے۔ مومن کا یہ حال ہے، اس کو سکھ ملے اللہ کا شکر کرتا ہے، اگر تکلیف آ جائے صبر کر لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ میرے رب کی طرف سے آزمائش ہے، اسے اللہ یقین کامل عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیو دوستو، عقیدہ توحید میں یہ بھی ہے کہ ہم اللہ ذوالجلال کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں ایک اکیلا جانیں۔ اس کی ذات میں جس طرح کوئی شریک نہیں ہے، اسی طرح اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی داتا اور غوث ہے۔ ساری کائنات کا اکیلا اللہ مالک وحدہ لا شریک، وہی قائم کرنے والا، چلانے والا اور سنبھالنے والا ہے۔ اس نے اپنے اختیارات میں کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی فرشتے کو، کسی انسان کو شامل نہیں کیا، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کا کوئی کفو نہیں، کوئی ساتھی نہیں، کوئی ساجی نہیں، وہ اکیلا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ اکیلا حی بھی ہے اور پوری کائنات کو سنبھالنے والا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، تیسری بات، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا، کیونکہ جو بندہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے تدبر کے ساتھ سوچ سمجھ کر، اللہ اسے ہدایت دیتے ہیں، فتنوں سے نکالتے ہیں اور اندھیروں سے، فتنوں کے اندھیروں سے نکال کر حق کی روشنی پر گامزن کرتے ہیں، کیونکہ اللہ مالک فرما رہے ہیں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، لوگوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک ایسی کتاب آئی جو نور ہے، واضح ہے، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور باذنہ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ فرمایا جو جس کے ذریعے اللہ ذوالجلال لوگوں کو سلامتی کی راہوں کی طرف ہدایت دیتا ہے، جو اس کی رضا کی اتباع کرتے ہیں اور اپنے حکم سے کفر و شرک بدعات کے اندھیروں سے نکال کر نور ایمان کی روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔ میرے بھائیو، یہی ایک طریقہ ہے، ہم قرآن کریم کا ترجمہ تو غور و فکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ پڑھیں اور اللہ ذوالجلال سے دعا بھی کریں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا تھا، لوگو علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا علیہا وعضوا علیہا بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور فإن کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ۔ لوگو میری سنت کو لازمی پکڑنا اور صحابہ اور خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کے طریقے پر چلنا، اور فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دین میں نئے نئے کاموں سے بچنا، وہ کام جو دین کے نام پر آج رائج کیے گئے ہیں، نہ اللہ نے قرآن میں بتلائے ہیں، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، اور نہ ہی وہ کام صحابہ کرام نے کیے ہیں۔ ہر وہ کام جو دین میں دین کے نام پر نیا کیا جائے، اس کے کرنے کا کیا حرج ہے؟ یہ بھی تو خوشی ہے، یہ بھی تو اچھا طریقہ ہے۔ فرمایا وہ بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میرے بھائیو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی تھی، فرمایا لوگو ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی، لوگو میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک انہیں مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری سنت۔ لہذا میرے بھائیو دوستو، کتاب اللہ اپنی صحیح شکل میں اسی طرح جس طرح اللہ ذوالجلال نے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی تھی، اسی طرح ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن کا سادہ سادہ ترجمہ پڑھیں، اسی طرح رسول اللہ کی صحیح سنت، صحیح بخاری، صحیح مسلم کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ اس میں ہم دیکھیں رسول اللہ کیسے کرتے تھے، آپ کا نماز آپ کی کیسے تھی، زکوٰۃ کیسے دیتے تھے، آپ کا ایمان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں، دیگر معاملات آپ کے کیسے ہیں، اس کے مطابق عمل کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، فتنوں سے بچنے کے لیے ہمیں شرعی علم حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ علم وہ نور ہے جو انسان کی فتنوں کے طریق راستوں سے انسان کی رہنمائی کرتا ہے، جبکہ علم کے مقابلے میں جہالت وہ تاریکی ہے جو انسان کو تباہی کے گڑھوں میں پھینک دیتی ہے۔ آج نئے نئے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، اسلامی تعلیمات کے خلاف پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے، آئے دن نئے نئے شکوک و شبہات پیدا کر کے نئی نسل کو دین سے بیزار کرنے کی مذموم کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ان سب چیزوں کا مقابلہ قرآن و حدیث پر مبنی شرعی علم کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے، اور شرعی علم ایک مضبوط ہتھیار ہے جو ان جدید فتنوں سے بچنے میں مددگار ہو سکتا ہے۔ اور شرعی علم کیا ہے؟ فرمایا یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤتی الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ فرمایا اللہ جس کو چاہتا ہے حکمت علم و فہم عطا فرما دیتا ہے، اور جسے علم حکمت عطا فرما دی گویا اسے بڑی خیر مل گئی۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے وہ علم شریعت کی طرف لوٹیں، خود بھی علم حاصل کریں، اپنی اولاد کو بھی علم کی طرف ہی راغب کریں۔ لیکن آج آپ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں، کل جو سنگر تھے، گانا گانے والے تھے، آج مفتی بنے ہوئے ہیں، آج وہ دین کے سکالر بن کر، مبلغ بن کر لوگوں کو رہنمائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسے بدبخت جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، قرآن کے مفہوم نہیں آتا، عربی عبارتیں پڑھ نہیں سکتے، وہ بھی آج مفتی بنے ہوئے ہیں اور من گھڑت اور ایسی روایات پیش کرتے ہیں جو نہ کتاب اللہ میں ہے نہ سنت رسول اللہ میں ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، اللہ علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا کہ لوگوں کے سینوں سے علم کھینچ لیا جائے گا، بلکہ فرمایا ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، لیکن اللہ علماء کو فوت کر کے علم اٹھا لے گا، حتی اذا لم يبقى عالما، حتیٰ کہ جب عالم نہیں رہیں گے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، لوگ جاہلوں کو اپنا مفتی بنا لیں گے، اپنے عالم بنا لیں گے۔ فاسألوا فافتوا بغیر علم فضلوا وأضلوا، ان سے سوال کریں گے، ان کے پاس علم نہیں ہوگا، شرعی علم نہیں ہوگا، اور فرمایا خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اور نبی صلی اللہ، آج کچھ لوگ کہتے ہیں اور یہ علماء سے کیا پوچھنا ہے، چلو کتابیں پڑھ لیں، ہم کتابی علم جانتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ ذوالجلال نے اگر کتاب ہی نازل کرنی ہوتی لوگوں کو جبریل کے ذریعے کتاب نازل کر لیتے، لیکن فرمایا نہیں یعلمہم الکتاب والحکمہ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرات انبیاء کرام کو کتاب کی تعلیم دینے کے لیے، اس کے معنی سمجھانے کے لیے بھیجا۔ اس لیے آج اگر علم حاصل کرنا ہے، مستند علماء کے سے علم حاصل کریں جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کا علم جانتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من امتی من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا حقا، فرمایا وہ میری امت میں نہیں ہے جو اپنے بزرگوں کا احترام نہ کرے، چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے علماء کے حق نہ پہچانے۔ میرے بھائیو دوستو، جب فتنے آتے ہیں اہل علم ان کو شروع سے ہی جان لیتے ہیں، کیونکہ وہ ان اشخاص کو، ان لوگوں کو کتاب و سنت پر پیش کرتے
چلتے ہیں ان کے اعمال کو، ان کے کردار کو، ان کی سیرت ان کے سامنے ہوتی ہے، اگر وہ صحیح ہوں تو ٹھیک ہے، ورنہ علماء جان لیتے ہیں یہ فتنہ آنے والا ہے، اور جاہل لوگ ان کا یہ حال ہے کہ وہ فتنہ میں پڑ جاتے ہیں، بعد میں انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہم تو بھولے ہی رہے۔ میرے بھائیو، آج بہت سارے لوگ گوگل کے ذریعے علم حاصل کرتے ہیں، حالانکہ گوگل صحیح طور پر بھی رہنمائی کرتا ہے، حق اور باطل کی طرف بھی رہنمائی کرتا ہے، لہذا گوگل سے علم حاصل کرنے کے لیے والوں سے گزارش ہے وہ علم کے حصول کے لیے گوگل سے مدد ضرور لیں، لیکن ان ویب سائٹ پر دیکھیں جن کا منہج واضح ہو، جو قرآن و حدیث پر شرعی علم پایا جاتا ہے، اور ان ویب سائٹ سے اجتناب کریں جن کا منہج واضح نہیں ہے اور جنہوں نے ہر رتب و یابت، ہر اچھی اور بری بات کو جمع کر دیا ہے۔ آج آپ کے پاس ایسے ویب سائٹ ہیں جیسے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا پیغام ٹی وی ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ کا، اس طرح کے اور بھی لوگ ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ ان لوگوں سے علم حاصل کریں۔ اسی طرح اللہ نے آپ کو موقع دیا ہوا ہے، یہاں کویت میں سالمیہ میں محترم ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق صاحب کا درس حدیث ہوتا ہے، درس قرآن ہوتا ہے، یہ مستند عالم ہیں جنہوں نے علم حاصل کیا ہے، ان سے علم حاصل کریں۔ شیخ عبد الخالق مدنی ہیں کویت میں، ان سے علم حاصل کریں۔ اللہ ذوالجلال ہمارے حال پر رحم فرمائے، اہل علم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سے علم شرعی علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہنا، تفرقے سے اجتناب کرنا، کیونکہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، اور جماعت سے الگ ہونے والا شخص شیطان کا شکار ہو جاتا ہے۔ حضرت حذیفہ بن الجمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے پوچھتے تھے، میں آپ سے شر کے بارے پوچھتا تھا، یا رسول اللہ کیسے شر کیا ہے، کہاں ہے، کیسے آئے گی تاکہ میں اس سے اپنے آپ کو بچا سکوں؟ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ نے ہمیں جاہلیت سے اسلام کی طرف متوجہ کیا ہے، کیا اس کے بعد بھی شر آئے گی؟ فرمایا ہاں آئے گی۔ پوچھا پھر اس کے بعد بھی خیر آئے گی؟ میں نے کہا آئے گی۔ آپ نے فرمایا ہاں خیر آئے گی، ہاں اس میں قدورت ہوگی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ قدورت کیا ہے؟ فرمایا قوم، ایسے لوگ آئیں گے جو میرے طریقے کو چھوڑ کر دوسرے طریقوں پر چلیں گے، اور میری سیرت کو چھوڑ کر کسی اور کی سیرت سے رہنمائی کر لیں گے۔ تمہیں ان لوگوں کی بعض باتیں اچھی لگیں گی اور بعض باتیں برے لگیں گی۔ آج وہی حال ہے، ہمیں چاہیے کہ رسول اللہ کی سیرت کو سامنے رکھیں، جو ان پر چلتا ہے اس کی بات کو مانیں، اور جو رسول اللہ کی سیرت پر نہیں چلتا اس کی بات کو نہ مانیں۔ آج ایسے لوگ جو سر جھوٹ بولتے ہیں، جن کے ہاں دغا اور فریب ہے، لیکن لوگ سمجھتے ہیں یہی ہمارے ملجا اور ماوا ہیں، یہی ہماری دکھوں کا مداوا ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اس خیر کے بعد بھی کوئی شر آئے گی؟ فرمایا نعم، دعات الی ابواب جہنم من اجابہم الیہا فذوقوہ فیہا۔ فرمایا کچھ ایسے دائی آئیں گے، کچھ ایسے مبلغ آئیں گے جو جہنم کے دروازوں کی طرف بلائیں گے، اور جو ان کی دعوت کو قبول کر لے گا وہ اس میں گرا دیں گے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کی صفات بتلائیے، وہ کیسے لوگ ہوں گے؟ فرمایا ہم من جلدتنا ویتکلمون بالسنتنا۔ فرمایا وہ ہم میں سے ہی ہوں گے اور ہماری زبان میں بات کریں گے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر آپ مجھے مشورہ دیں، ہم پھر کیا کریں؟ فرمایا تلزم جماعت المسلمین و امامہما۔ فرمایا اس وقت تم مسلمانوں کی جماعت اور ان کے حکمران سے وابستہ رہنا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر اس وقت مسلمانوں کی جماعت اور حکمران نہ ہوگا؟ فرمایا وَآتَذِلْ تِلْكَ الْفِرْقَ كُلَّهَا، ان تمام فرقوں کو چھوڑ دینا اور ساتھ تمہیں درختوں کی جڑیں چبانا پڑیں، اس حال میں تمہاری موت آ جائے۔ لہذا تمہیں چاہیے اس وقت جتنے بھی فتنے ہیں ان کو چھوڑ کر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ جو صحیح طور پر ثابت ہے اسی پر عمل کریں۔
اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بھی خوشخبری دی تھی، فرمایا العبادت فی الحرج کا ہجرت الیہ، فتنوں کے دوران جیسا کہ آج کل فتنے ہیں ان سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ہم اللہ کے کتاب سنت رسول اللہ، نماز روزہ حج زکات اور دیگر عبادات کو کریں، اللہ سے دعا مانگیں، اللہ کا ذکر اذکار کریں۔ فرمایا فتنوں میں عبادت کرنا ایسا ہے جیسا کہ میری طرف ہجرت کرنا، اور اللہ ذوالجلال کا خوف، اللہ کی خشیت، یہی ہمیں فتنوں سے بچا سکتی ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، فرمایا جو اللہ سے ڈر جائے اللہ اس کو مصیبتوں سے نکلنے کے راستے بھی اس کے لیے بنا دیتے ہیں۔ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب تک لوگ اللہ سے معافیاں مانگتے رہیں اللہ ان کو عذاب نہیں کرتا۔ اسی طرح فارغ اوقات کو نفع بخش بنانا یہ ضروری ہے تاکہ ہم فتنوں سے بچ سکیں۔ اسی طرح اگر پریشانیاں آئیں تو مومن کا کام جزا فضا کرنا نہیں ہے، مثلا یہ نہیں ہے اگر تنگی آ گئی چلو سود سے پیسے لے لیں، حرام کمائی کر لیں، نہ بلکہ صبر کریں، کیونکہ صبر کے بعد اللہ ذوالجلال آسانی عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح نماز کو توجہ کے ساتھ عاجزی کے ساتھ پڑھنے سے بھی اللہ ذوالجلال فتنوں سے محفوظ فرما لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی جگہ کوئی گناہ ہو رہا ہو اور کوئی شخص وہاں موجود ہو، وہ اس گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، اس کو برا سمجھتا ہے، فرمایا وہ عذاب سے بچ جاتا ہے۔ لیکن ایک شخص وہاں موجود نہیں ہے، اس نے ویب سائٹ پہ یا کسی جگہ کوئی غلط کام دیکھا، کوئی گناہ کا کام دیکھا اور دل میں راضی ہو گیا، فرمایا جتنا گناہ کرنے والے کو نقصان ہوگا اس کو جتنا عذاب ہوگا، جو اس پر گناہ پر راضی ہوا اسے بھی اتنا ہی عذاب ہوگا۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ان حالات میں ہمیں منافقوں کی سازشوں سے خبردار ہونا چاہیے جو مسلمانوں کے اندر موجود ہوتے ہیں، مختلف سازشیں کرتے ہیں تاکہ اسلامی قوت کا شیرازہ بکھرے، پھوٹ ڈالتے ہیں، ہر روز کوئی نیا فتنہ پیدا کرتے ہیں اور مسلمان ممالک میں اور دیگر مسلمانوں میں انتشار لاقانونیت اور فساد پھیلانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ اسی طرح آخری بات میرے بھائیوں، فتنے آئیں، پریشانیاں آئیں، انسان کو تحمل کے ساتھ اس کو برداشت کرنا چاہیے، جلد بازی میں فیصلے نہیں کرنے چاہیے بلکہ اہل علم کے ساتھ مشورہ کرنا چاہیے۔ اہل علم کو اللہ نے وہ بصیرت عطا فرمائی ہوتی ہے جس سے وہ فتنوں کو جانچ لیتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ احکم الحاکمین مجھے اور آپ کو ان تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم فاطر السماوات والارض انت ولينا في الدنيا والاخره اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ رب کریم غفور رحیم اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ دین پر استقامت نصیب فرما، جب تک دنیا میں اسلام اور ایمان پر زندہ رکھنا، اور جب ہماری موت ہے اللہ مسلمان کر کے مارنا، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کا جنت میں ساتھ نصیب فرمانا۔ یا اللہ ہمیں بھی ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا مرحومین پر رحم فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا۔ ہمارے ایک عزیز طارق صاحب کا چند دن پہلے انتقال ہوا ہے، اللہ ذوالجلال ان کی مغفرت فرمائے، ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ عالم اسلام پر رحم فرما۔ اللہم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمین یا ارحم الراحمین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔